بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آپ کا ٹیچر شفیق الرحمان۔ آج لیکچر نمبر 2 ہے، حصہ نظم میں اشعار کی تشریح کا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے شاعر کے بارے میں اس کا تعارف بتایا تھا۔ شعر نمبر 1 کا ہم نے حال لغت بھی پڑھا تھا، اس کا مفہوم اور تشریح بھی۔ آج شعر نمبر 2 کو دیکھتے ہیں کہ خواجہ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ کس طرح دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ عزیز طلباء، شاعر جو ہے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اطاعت اللہ ہم سے کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اسی طرح ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں برتر ہونا چاہیے۔ پہلا فرض ہمارا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حال لغت میں گو اگرچہ مقدم، پہلا، برتر، حق، واجب۔ گو اگرچہ مقدم، پہلا، برتر، مقدم کے 2 ہیں، پہلا یا برتر، اولین جسے کہتے ہیں، فرسٹ آف آل، سب سے پہلا۔ حق جو ہے، واجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مفہوم میں ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے پہلا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم پر فرض ہے۔ حمد میں جب الطاف حسین حالی اس شعر میں لکھتے ہیں کہ انسان کی، جو دوسرے مصرعے میں ہے، مگر انسان اس حق کی ادائیگی سے عاجز ہے۔ دوسرا مصرعے میں یہ ہے کہ مگر انسان اس حق کی ادائیگی سے عاجز ہے۔ حقوق اللہ کے متعلق یہ شعر نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم مکمل ادا نہیں کر رہے۔ دوسرے مصرعے میں یہ ہے۔ تشریح طلب شعر میں خواجہ الطاف حسین حالی اپنی کام مائگی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری عقل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم سب پر پہلا فرض ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور مقدم پہلا فرض جو ہمارا وہ اطاعت ہے، فرمانبرداری۔ کیسی بھی اطاعت کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں، اب جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس میں ہمیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ایک شعر ہے، محبت کرنی ہے تو خدا سے کر، ان مٹی کے پتلوں میں وفا نہیں ملتی۔ تو ہم تو ایک دوسرے پر اظہار کر رہے ہیں، اگر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کر، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا، اور مٹی کے پتلوں میں کبھی وفا نہیں ملتی۔ یہ ایک شعر ہے، اس کے بارے میں مکمل ہے۔ بقول غالب بھی یہی کہتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں ہم 1-2 شعر کسی شاعر کے لکھ سکتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے حمد و ثنا میں کیا۔ تشریح میں آتے ہیں، بقول غالب ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے حق پورا ادا ہی نہیں کیا، ہم نے
اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق، نماز ہے یا اس کے بعد قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا ہے، یہ دوسرے نمبر پر۔ پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن، جو ہمیں فرماتا ہے ہم نے اس کی وہاں اطاعت نہیں کی۔ کلام الہی کی اطاعت کرنا ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور ہمیں جو حق دیا گیا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا حق پورا ادا ہی نہیں کیا۔ اسی طرح سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان جب ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے تو دیکھتا ہے ارد گرد چیزوں کو، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کیا فرماتا ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر طرف تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت نظر آئے گی، طاقت نظر آئے گی۔ شعر نمبر 2 کے بعد ہے شعر نمبر 2 کے بعد ہے شعر نمبر 3۔ محرم بھی ہے ایسا کہ جیسا کہ نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم واقف، نا محرم نا واقف، واقف جاننے والا نہ جاننے والا، یہاں اس کائنات میں اگر ہم جائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سارے راز اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، زمین و آسمانوں کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اگر ہم سوچیں ایک ہی چیز کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اگر ہم آسمان کی تخلیق میں آ جائیں تو اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح مفہوم میں اللہ کو جاننے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا۔ جس پر تیرا بھید کھلا وہ بھی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس نے جان لیا، اللہ تعالیٰ کو جس نے سمجھ لیا، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مکمل بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو نہیں جانتا وہ بھی نہ جاننے والا ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے، وہ بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جس پر تیرا اگر بھید کھل بھی گیا ہے وہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ المصور اسماء الحسنہ میں جب آتے ہیں تو یہ سارا اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اگر ہم تعریف کریں تو وہیں ساری تعریف ہے۔ تشریح طلب شعر میں الطاف حسین علی اللہ تعالیٰ کے بھید کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کو جاننے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا۔ جس پر تیرا بھید کھلا وہ بھی بیان کرنے سے قاصر، وہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سمندر کی سیاہی لے کر آئیں پھر بھی بیان کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان نہیں کر سکتے۔ لا محدود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسماء الحسنہ میں المصور، الخالق، الباری، تو ان کی میں ایسا ہی ہے، اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، ججتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ ججتا اچھا لگنا، پسند آنا، یہاں خلت سلطانی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں خلت سلطانی شاہی لباس، بادشاہی لباس، کملی وہیں اپنی کملی میں اپنے آپ ہی میں وہ مگن رہتا ہے، کھویا رہتا ہے، جو فقیر ہے وہ تیرا۔ اپنے ہی سوچ میں، اپنے ہی کملی میں، اپنے ہی خیالات میں وہ کھویا رہتا ہے۔ اس کی نظر میں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی گدھا کو۔ مفہوم، درویش اپنے پھٹے پرانے لباس میں بھی خوش و مطمئن نظر آتا ہے،
جہاں اس کی ایک زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے، وہاں اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی کوئی وقت اور حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ کوئی بادشاہ ہے جس طریقے سے اپنے چلا رہا ہے اپنے سسٹم کو، وہ سسٹم کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کا جو سسٹم کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہی ہے۔ تشریح طلب شعر میں خواجہ الطاف حسین حالی ایک گدھا کے متعلق جو ہے بیان کر رہا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ باقی کسی بھی بادشاہ کی جو بادشاہی لباس ہے وہ اس کو پسند ہی نہیں آتا۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی۔ وہیں گدھا جو ہے، گدھا کیا کہتا ہے، ان کی نظر میں شوکت نہیں جچتی نہیں کسی کی، کیونکہ آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ آنکھوں میں تو بس اللہ تعالیٰ کی جلال ہی ہے، قدرت ہی ہے، نظارے ہی ہیں، وہ اس کے پاس ایک ہی آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام نظاروں کو دیکھنا۔ عزیز طلباء، یہاں تک ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ نیکسٹ ہم شعر نمبر 5 آگے دیکھیں گے۔ 4 تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس میں حل لغت مفہوم کو واضح بیان کرنا ہے، تشریح میں بقول کسی شعر کے آپ نے اضافہ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہماری تشریح جو ہے وہ آدھے صفحہ کے آدھا صفحہ تک مکمل ہو، کیونکہ 3 نمبر اس میں سے آتے ہیں، 6 نمبر کل نمبر اس کے 6۔ تھینکس، شکریہ بیٹا، اللہ حافظ۔